بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر یوسف مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزم یوسف. سب سے پہلے ہماری ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. آج ہم بات کریں گے عید کے حوالے سے. اس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، بڑی عید بھی کہتے ہیں، بقرہ عید بھی کہتے ہیں. یہ عید ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی کے حوالے سے منائی جاتی ہے. مسلمانوں کے لیے چند جو خوشیوں کے دن آتے ہیں، جو تہوار آتے ہیں، ان میں ایک بڑی عید بھی ہے جس کو بڑی عید بھی کہتے ہیں. اب اس کے جو حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ جناب ہوتا یہ ہے کہ یکم ذی الحج سے ہی عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. چونکہ یہ قربانی کی عید ہے تو ہمارے گھروں میں جو ہے وہ قربانی کے لیے جانور لائے جاتے ہیں، ان کو بڑی خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے. قربانی کا وقت آتا ہے تو پھر ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے سب میں. ایک چونکہ ظاہری بات ہے، ایک 10 دن یا 8 دن آپ کے پاس اگر ایک جانور رہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. کچھ بھی ہو، آپ کسی کے ساتھ کتنا بھی تھوڑا سا بھی وقت گزاریں تو اس کے ساتھ آپ کی ایک افلیشن، ایک اٹیچمنٹ، ایک تعلق جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور یہ تو پھر ظاہری بات ہے، بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کا. یہ تو ایک مطلب بات ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر ایک احساس بھی ہوتا ہے. اب اس کے بعد کا جو عمل ہے اس پہ جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑا ضروری ہے. آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ہاں ایک یہ پریکٹس تھی کہ جب قربانی ہوتی تھی تو عام طور پہ اس کا جو گوشت ہوتا تھا اس کے 3 حصے ہوتے تھے اور اس کو جو ہے وہ پھر تقسیم کیا جاتا تھا. ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا، ایک حصہ جو ہے وہ ریلیٹیوز کے گھروں میں بھیجا جاتا تھا اور ایک حصہ جو ہے وہ جو قربانی کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ خود رکھتا تھا. اس کے بعد ایک عجیب کلچر ڈیولپ ہوا اور ہمارے جو ہے وہ کلچر ڈیولپ اس طرح سے ہوا کہ جناب گوشت کو فریز کرنے کا عمل شروع ہوا. کافی عرصہ پہلے اگر ہم دیکھیں کوئی 25-30 سال پہلے تو اتنی زیادہ فریزرز، ڈی فریزرز اور اس طرح کی چیزیں، فریجز وغیرہ نہیں ہوتی تھیں. خاص طور پہ اگر ہم گاؤں میں دیکھیں تو وہاں پہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جی 2 سے 3 دن میں جو ہے وہ گوشت کو فوری طور پہ ہمیں ختم کرنا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو گوشت ہے آپ کا وہ آپ دوستوں میں جو بھی جہاں جو ہے تقسیم کریں تاکہ قربانی کا جو صحیح فائدہ ہے وہ ہمیں ہو سکے. یہ تو نہیں ہے کہ قربانی کریں، بڑے شوق سے بڑے بڑے مہنگے جانور خریدیں اور اس کے بعد کیا کریں کہ جی گوشت جو ہے اس کو فریزرز میں رکھیں اور 2-2 3-3 ماہ تک چلائیں. تو یہ اس پہ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہے. اس کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ سعودی عرب میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جو گوشت وہ جہاں چونکہ لوگ حاجی جاتے ہیں بہت زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں، قربانی کے جانور ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس طرح اپنے جو حصے کا گوشت ہوتا تھا وہ لے لیتے تھے اور باقی جو ہے وہ وہاں پہ ان کو وہ تلف کر دیتے تھے، ضائع کر دیتے تھے. 80s میں جب ہمارے ہاں افغانستان سے بہت سارے مہاجرین آئے تو سوچا گیا کہ یہ جو گوشت ہم یہاں پہ ضائع کرتے ہیں کیوں نہ ہو ان کو مہاجرین کو بھیجا جائے. تو اس وقت سے یہ کلچر ہے کہ آج بھی سعودی عرب سے بہت سارا گوشت جو ہے وہ مہاجرین کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. تو ہمیں بھی کوئی اس طرح کا کوئی کلچر سیٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں پہنچیں تاکہ اس کو وہ ٹھیک طرح سے انجوائے کر سکیں. اگر قربانی کا جو صحیح مفہوم ہے، جو فلسفہ ہے قربانی کا، اس کو جو ہے وہ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کا کلچر اگر ہم ڈیولپ کریں گے تو ایک تو ہمارے پاکستان کا امیج بھی سافٹ جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ جس مقصد کے لیے قربانی کر رہے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا. جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کے اندر بھائی چارہ بھی ہوگا، امن بھی ہوگا اور پیار محبت بھی بڑھے گا. تو امید ہے کہ آپ سب لوگ ہماری اس بات پہ عمل کریں گے اور ہماری ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.